بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ عتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا، بہت انہوں نے ہیلے چلائے مگر ان کا کوئی بھی ہیلہ کام نہ آیا۔ اس کے بعد نبوت کے 5 سالوں کے بعد ابو جہل ملعون نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، جو ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئی، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں کی کنیز نے جا کے ابو جہل کی اس قبیح حرکت سے آگاہ کیا اور حضرت امیر حمزہ اس وقت ابو جہل کے پاس پہنچے، اسی وقت ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر کمان کو اس زور سے مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت امیر حمزہ اس کام سے فارغ ہو کر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے ابو جہل کا واقعہ بیان کیا کہ میں ابو جہل کے پاس گیا اور اس کو کمان اس کے سر میں ماری، اس کا سر پھٹ گیا، تو میں آپ کا بدلہ وہیں سے لے کے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے باوجود خوشی کے، حضور خوش نہیں ہوئے کہ میرا جا کے بدلہ لے کے آئے، میری وجہ سے اس کو جا کے مارا۔ حضور نے فرمایا، چچا جان، مجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ آپ نے ابو جہل کے سر میں جا کے کمان مارا ہے، اسے زخمی کیا ہے، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ اسلام قبول کریں گے، جب آپ اسلام میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ بیٹا، اگر آپ کی یہی سوچ ہے تو میں بھی آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ ایمان لائے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ امیر حمزہ بھی ایمان لا چکے ہیں تو ان کو بڑا دھچکا لگا۔ اس کے بعد امیر حمزہ کے ایمان لانے کے بعد ابو جہل، دیگر مشرکین مکہ نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور اس صورتحال سے نپٹنے کے تجاویز کو زیر غور لایا گیا اور پھر اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ عمر بن الخطاب کو، جو کہ زبردست جنگجو ہیں، دلیر اور بہادر شخص ہیں، وہ جائیں اور خاموشی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے لے آئیں۔ عمر بن الخطاب، جو اپنی طاقت پر بڑا ہی جنہیں ناز تھا، وقت پر برینہ تلوار لی آستانہ رسول کی طرف چل دیے اور اپنے ہمشیرہ صاحبہ قرآن پاک سے چند آیتیں سنی۔ چند آیتیں سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے ادھر دعا مانگی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، جو سر لینے گئے تھے وہ اپنا سر دے کے چلے آئے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور اسلام کے مشرف بن گئے۔ اسلام نے انہیں اسلام سے مشرف فرما دیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ آقا نے فرمایا، بے شک ہمارا دین حق پر ہے۔ کہا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کعبۃ اللہ میں کھل کے نماز پڑھیں گے۔ پھر میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے کعبے کے اندر کھل کے نماز پڑھی۔ اعلان کیا گیا، عمر کی حق پسندی سے بڑھے اسلام کی شوکت، عمر کی حق پسندی سے بڑے اسلام کی شوکت، اعلان اب ہونے لگے تبلیغ کی خدمت۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، عمر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابھی اس سے بھی زیادہ مشرکین مکہ کو دھچکا لگا، یہ ان کو بڑی ایک چوٹ پہنچی کہ ابھی عمر بھی چلے گئے، جو بڑے بہادر اور بڑے ہی طاقتور ہمارے تھے، جو جس کے اوپر ہمیں اعتماد تھا کہ ہم اسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں اور انہی کے زور پہ ہم جنگ بھی فتح کر سکتے ہیں، مگر عمر بھی جا کے حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہو گئے اور حضور کے اوپر ایمان لائے۔ ان کا کوئی بھی میرے دوستو بس نہیں چلا، کیونکہ انہوں نے پورے اپنے کام سر انجام دے چکے تھے اور بھی دینے کے لیے آئے تھے۔ عتبہ کو بھیجا، حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لائے چکے تھے، عتبہ کا بھی کوئی بھی کام نہ چل سکا، عتبہ کی کوئی بھی چال نہ چل سکی۔ اس کے بعد عمر کو بھیجا، عمر بھی سر لے آنے والا سر دے کے چلا آیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور پیار کا اثر ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم بھی جب دیکھیں آقا دو جہاں علیہ السلام پھر ابھی صفیں درست فرما رہے ہیں، جنگ کے بارے میں، جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ حضور انبیاء علیہ السلام ساری رات عبادت اور ریاضت اور دعا میں گزاری، صبح نماز فجر کے لیے تمام جان نثاروں کو بیدار کیا، فجر کے بعد جہاد کے متعلق غلاموں سے خطاب فرمایا اور پھر نبی غیبدان
نے فتح اور نصرت کی بشارت سنائی اور میدان جنگ کا معائنہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں کل فلاں دشمن قتل کیا جائے گا، یہاں کل فلاں دشمن مارا جائے گا۔ آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بتایا کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ صحابہ کرام صرف بندی فرما رہے تھے کہ کٹھے تھے زندگی جن کی ریاضت عبادت میں، کٹھی تھی جن کی زندگی ریاضت عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے شہادت بے میدان شہادت میں۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی صفت رائی کی اور مشرکین مکہ بھی مقابلے صفے باندھ کر کھڑے تھے۔ کیا عجیب منظر تھا کہ اتنے بڑی خون خوار لشکر کے سامنے چند جانوں پر مشتمل قلیل سی جماعت آلات حرب و ضرب کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سیاہ پر کھڑے تھے اور سینہ تان کے کھڑے تھے۔ ایک طرف نفس اور شیطان کے بندے اور صفے باندھ کر کھڑے تھے رحمان کے بندے، ادھر بت پرستے ادھر حق پرستے، ادھر اشرار تھے ادھر ابرار تھے، ادھر طاقت تھی ادھر صداقت تھی، ادھر مشرک تھے ادھر مسلم تھے، ادھر کافر تھے ادھر مومن تھے، ادھر ظلمت تھی ادھر نور تھا، ادھر تقریب تھی ادھر تعمیر تھی، ادھر سارو سامان والے تھے ادھر ایمان والے تھے، ادھر ناری تھے ادھر نوری تھے، ادھر جہنمی تھے ادھر جنتی تھے، ادھر اہل شیطان تھے ادھر اہل رحمان تھے، ادھر فنا والے تھے ادھر بقا والے بلکہ اللہ والے تھے۔ انہیں سامان ہر پر ناز تھا، انہیں کالی کملی والے پر ناز تھا۔ میرے پیارے دوستو، کسی شے نے کیا خوب فرمایا، کھڑے تھے ایک طرف لات و حبل کے ماننے والے، کھڑے تھے ایک طرف ختم رسول کے ماننے والے، نہ تیگ نہ تیر نہ تقیہ نہ خنجر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک کالی سی کملی والے پر۔